کو بدلیں گے، قرآن و حدیث کو سننے کے بعد زندگی میں لائیں گے، عمل میں لائیں گے، ماحول بدلیں گے، تو اس کا آنا مبارک ہے۔ اتنا مبارک ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو ہمارا تذکرہ کیا کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ ہمارا تذکرہ کرو، یعنی قرآن و حدیث کی باتیں کرو، تو کیا ہوگا؟ ہم تمہارا تذکرہ کریں گے، عرش الہی پر ملائے اعلیٰ میں۔ آپ ہنسے پور کے لوگ یہاں زمین پر بیٹھے ہو، مٹی پر بیٹھے ہو، اگر جذبے کے ساتھ آئے ہو، اگر کچھ لینے آئے ہو، زندگی بدلنے آئے ہو، تو آپ سے زیادہ بابرکت اس وقت کوئی نہیں، کیونکہ اللہ آسمانوں کے اوپر عرش الہی پر آپ کا تذکرہ کر رہا ہے۔ دیکھو میرے کتنے بندے جمع ہیں، دین سیکھنے آئے ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں سننے آئے ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں سن کر اپنی زندگی میں لانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر یہ ہماری نیت ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم گھر سے نکلے تھے تو فرشتوں نے اپنے پروں کو بچھایا ہے تمہارے لیے، قالینوں پر تم نہیں آئے ہو، فرشتوں کے پروں پر پیر رکھ کر آئے ہو۔ چاروں طرف فرشتے ہیں، سکینت اتر رہی ہے، رحمت نازل ہو رہی ہے۔ اس نیت سے یہاں بیٹھنا، اس نیت سے سننا اور کچھ سن کر زندگی کو بدلنے کے لیے اگر ارادہ کیا تو آج سے ہی اللہ کے یہاں بڑے بڑے ثواب لکھے جائیں گے۔ اور اگر ہم یہاں آئے، بیٹھے، تماشا کیا کہ دیکھتے ہیں مولانا کیا بولتے ہیں، کون ہیں، کہاں کے آئے ہیں، اور اس کے بعد سنا، اور یہاں سے سننے کے بعد جب گئے تو فجر کی نماز ہی گول، تو یہ مجلس قیامت کے دن حسرت بنے گی، ندامت بنے گی، اور جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے تو سوچ کر بیٹھنا، اللہ کے رسول کا تذکرہ ہوگا، صحابہ کا تذکرہ ہوگا، ازواج مطہرات کا تذکرہ ہوگا، ہماری ماں کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی نیت کے ساتھ بیٹھنے والا بنا دے۔ اگر نیت خراب بھی ہو اللہ اچھی بنا دے، شیطان کو نکال دے، برے ماحول کو نکال دے، برے ارادوں کو ختم کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے ہماری خاطر کیا کیا قربانی دی ہے۔ نبی پاک، نبی آخر الزمان، اللہ نے جب دیکھا کہ مکہ تاریکی میں ڈوب گیا ہے، پوری دنیا میں تاریکی ہے، ظلم ہے، بربریت ہے، مار دھاڑ ہے، تو اللہ نے سوچا کہ دوبارہ ہدایت کا چراغ جلاؤ۔ حضرت آدم سے کتنے نبی آئے، بعد میں حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، اور بڑے بڑے نبیوں میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، جنہوں نے مکے کو آباد کیا، کعبے کو آباد کیا۔ آج مکے میں ویرانیت ہو گئی تھی، کفر، ظلم، بربریت، اللہ نے سوچا کہ پھر اس مکے کو نورانی بنائے، خیر والا بنائے۔ اس کے لیے اللہ نے ارادہ فرمایا، نبی پاک، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لانے کا۔ اللہ کے رسول کے والد محترم، ان کا نام عبداللہ،
والدہ کا نام آمنہ، ان دونوں کی شادی ہوئی، اور عبداللہ کی تو بڑی کہانی ہے۔ عبداللہ کے باپ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ عبداللہ کو ذبح کر دے، کیونکہ 10 بچے پیدا ہوئے تھے، نظر مانی تھی۔ عبد المطلب نے نظر مانی تھی اگر ہمارے 10 بچے ہوئے تو ہم آخری بچے کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیں گے۔ آخری بچہ عبداللہ پیدا ہوا، عبداللہ نام رکھا گیا، اور بچہ بھی بڑا حسین۔ اب سارے خاندان والوں نے کہا ارے اس کو ذبح کیوں کرو گے، کوئی حل نکالو، کوئی حل نکالو۔ لہذا بڑے بڑے اس وقت کے جو نجومی تھے انہوں نے کہا کہ اونٹ نام لکھو، قرآن اندازی کرو، یہ بچہ بچ جائے، اور یہ اللہ انتظام کر رہا تھا۔ لہذا اونٹ کا نام اور عبداللہ کا نام لکھا جاتا تھا، قرآن نکالا جاتا کہ ذبح کریں اونٹ کو یا عبداللہ کو۔ 10 اونٹ، جب پورے کا پرچی نکالے عبداللہ کا نام آئے۔ 10 20 30 40 50 60 70 اونٹ ہو گئے، اور پھر کہا جا رہا عبد المطلب سے ابھی اور نکالو، ابھی اور نکالو، یہاں تک کہ نکالتے نکالتے جب 100 اونٹ ہو گئے تو اونٹ کی پرچی نکلی، عبداللہ کی پرچی نہیں نکلی۔ تو سب نے کہا کہ 100 اونٹ ذبح کرو، عبداللہ کو بچاؤ۔ 100 اونٹ ذبح ہو گئے۔ عبداللہ کی حفاظت اللہ نے کی آسمانوں کے اوپر سے، کیونکہ عبداللہ کے ذریعے سے وہ بچہ پیدا ہونے تھا جو ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بننا تھا۔ لہذا عبداللہ بچ گئے، جوان ہونے لگے، بڑے حسین باپ کے شہید تھے، یہاں تک کہ باپ نے کہا اب شادی کر دو۔ شادی ہوئی حضرت آمنہ سے۔ شادی کے بعد میاں بیوی کے تعلقات، اور اللہ نے حضرت آمنہ کے پیٹ میں اپنے نبی کو وجود دے دیا۔ اب کام ختم عبداللہ کا۔ ابھی تک عبداللہ کو اللہ نے بچایا، قربانی سے بچایا، ذبح ہونے سے بچایا، اور جب شادی ہو گئی اور اللہ کے رسول ابھی ماں کے پیٹ میں تھے تو نتیجہ کیا ہوا؟ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے کہ اللہ نے کہا اے محمد عربی کے باپ عبداللہ اب آ جاؤ ہمارے پاس۔ انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ کا، جوانی میں انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی حضرت آمنہ کے گھر میں۔ اللہ کے رسول جب پیدا ہوئے ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے پیٹ سے کوئی نور نکلا، اور اس نور سے شام کے محلات بنے۔ یہ آپ کی ولادت کا اثر ہے۔ اور اس کے بعد دادا خوشیاں منانے لگے، بچے کو کعبے میں لے گئے، اور 7ویں دن بڑے دھوم دھام سے عقیقہ کیا اور نام رکھا محمد۔ سارے خاندان والوں نے کہا محمد نام، یہ تو عجیب نام ہے، آج تک کسی نے نہیں رکھا۔ تو دادا نے کیا کہا؟ ارے یہ وہ بچہ ہے جس کے گن گائے جائیں گے، جس کے ترانے پڑھے جائیں گے، ساری دنیا میں چرچا ہوگا۔ اس طرح اللہ کے رسول دنیا میں آئے، دنیا میں آتے ہی روشنی پھیل گئی۔ اور اس کے بعد جب معلوم ہوا مکے کے اطراف والوں کو، عورتوں کو، کہ مکے میں قریش کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، تو عورتیں آ گئیں
دایا، دودھ پلانے والیاں، زیادہ جو بچے ملتے رہے، لوگ رہتے رہے، اللہ کے رسول کو کوئی نہیں لے رہا تھا، یہ سوچ کر کہ یہ یتیم ہے، اس کا باپ نہیں ہے، پیسے کہاں ملیں گے؟ لیکن پھر دیکھیے کہ اللہ اس کی قسمت کیسے جگاتا ہے۔ ایک عورت بڑی کمزور، لاغر، غریب، ان کی سواری بھی معمولی، انہوں نے سوچا کہ بھئی کوئی بچہ نہیں مل رہا، چلو اسی کو لے لو، اسی یتیم بچے کو لے لو، کچھ تو ملے گا، دادا کچھ دیں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے اس بچے کو کفالت کے لیے دائی حلیمہ کو دے دیا۔ دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے اس بچے کو گود میں لیا ہے، عجیب جسم میں طاقت پیدا ہو گئی، بچے کو گود میں لینے سے جسم میں توانائی آ گئی، اور اس کے بعد پھر جب وہ سواری پر سوار ہو کر اس بچے کو لے جانے لگی تو کہتی ہے کہ ہماری سواری کمزور تھی، چل نہیں پا رہی تھی، لیکن اللہ نے اس بچے کی وجہ سے ہمیں بھی طاقتور بنا دیا اور اس سواری کو بھی طاقتور بنا دیا۔ تیزی کے ساتھ سواری جانے لگی، جتنا قافلے تھے وہ آگے نکل چکے تھے۔ دائی حلیمہ جب لے کر قافلے سے آگے بڑھنے لگی تو ساری عورتیں، سارے قافلے والے کہنے لگے، ارے دائی حلیمہ تم تو جوان معلوم ہو رہی ہو، تمہارا یہ اونٹ تو فربا ہو گیا، یہ کیسے ہوا؟ تو کیا کہتی تھی؟ اس بچے کی وجہ سے، یہ جو ہماری گود میں بچہ ہے اس کی وجہ سے۔ گھر پہنچی، گھر روشن ہو گیا، ایک نور برسنے لگا۔ گھر میں ایک بکری تھی، بڑی لاغر، دبلی پتلی، تھن چپکے ہوئے تھے، لہذا وہ بکری بھی تناور ہو گئی، اس پہ بھی دودھ اتر آیا۔ شوہر آئے، دیکھا تو کہنے لگے، تو دائی حلیمہ نے کہا کہ اس بچے کی برکت ہے، جب سے اس بچے کو ہم نے لیا ہے اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول پیدائش کے بعد 2 سال دائی حلیمہ کے پاس رہے۔ 2 سال کے جب ہو گئے تو دودھ کی مدت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کو لے کر دائی حلیمہ آئیں اور ماں سے کہا، اے آمنہ یہ تمہارا بچہ ہے، لو۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ بچے کی صحت تو بہت اچھی ہے، آب و ہوا بہت راس آ رہی ہے، ارے حلیمہ اس کو اور رکھو اپنے پاس اور صحت مند ہو جائے۔ دائی حلیمہ تو یہی چاہتی تھی، لہذا انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر وہ لے کر چلی گئی اور اللہ کے رسول تقریباً 4 سال دائی حلیمہ کے پاس رہے، اور جب 4تھا سال تھا ایک واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول کھیل رہے تھے دائی حلیمہ کے محلے میں، میدان میں، اور دائی حلیمہ کے اور بچے کھیل رہے تھے، محلے کے بچے کھیل رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے ایک دم سے کوئی آیا اور اس نے اللہ کے رسول کو پکڑا، اللہ کے رسول کو پکڑ کر لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد سینہ چاک کر دیا، سینہ کاٹ دیا، اور سینے سے کلیجہ نکالا، اور کلیجے کو ایک تشت تھا، تشت اس میں رکھا، اور اس میں آب زمزم تھا، اس سے دھویا، اور دھونے کے بعد دوبارہ دل کو اندر رکھا اور سیا اور غائب۔ اب سارے بچے دیکھ کر بھاگے کہ یہ کیا ہو گیا، کون آ گیا ڈاکو، کون آ گیا بدماش۔ گئے ڈاکی دائی حلیمہ سے کہا، ارے تمہارے بچے کو تو کسی نے مار ڈالا۔ دائی حلیمہ آئی بھاگی، دیکھا کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے گھبرائے ہوئے، تو کہنے لگی کیا ہوا، کیا بات ہو گئی؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، یہ لوگ آئے تھے، ہمارا سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا، اس کو دھویا، پھر اندر رکھا اور چلے گئے۔
دائی حلیمہ یہ سوچنے لگی کہ شاید اللہ کے رسول کے حاسد پیدا ہو گئے، اب ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی مار دے، لہذا فوراً حضرت آمنہ کے پاس گئیں اور حضرت آمنہ سے کہا کہ بھئی اب بچہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ تو 4 سال کے بعد اللہ کے رسول اپنے گھر آمنہ یعنی ماں کے پاس پہنچ گئے اور بڑی اچھی صحت تھی۔ 2 سال ماں کے پاس رہے، 2 سال، جب 6 سال کے ہوئے تو اللہ نے ماں کو بھی بلا لیا۔ باپ کا انتقال ہوا جب ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کا انتقال ہوا جب 6 سال کے ہوئے، کیونکہ اللہ ایک ایک دنیا کا سہارا ختم کر رہا تھا، اس لیے کہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتا تھا اللہ کہ محمد عربی کی حفاظت ہم کریں گے، کوئی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا 6 سال کے بعد ماں چلی گئی۔ اب دادا کے چہیتے عبد المطلب کے بڑے چہیتے تھے بہت، دادا نے کہا ہم کفالت کریں گے، لہذا ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے، گود میں بٹھالتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے، اور اسی طریقے سے گزرتے 8 سال کے جب ہوئے یعنی 2 سال کے بعد حضرت آمنہ کے انتقال کے 2 سال کے بعد دادا جو تربیت کر رہے تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک ایک سہارا جا رہا ہے، باپ چلے گئے، ماں چلی گئی، دادا چلے گئے۔ اب چچا جو سگے چچا تھے ابو طالب، انہوں نے کہا ہم اس کو دیکھیں گے، یہ ہمارا بیٹا ہے، ہم بیٹے سے زیادہ اس کی مدد کریں گے۔ لہذا ابو طالب نے پھر مدد شروع کی، اللہ کے رسول کی دیکھ ریکھ، تربیت، ذمہ داری، سب کچھ، یہاں تک کہ آپ کے 10 سال کے ہوئے، 12 سال کے ہوئے، 13 سال کے ہوئے۔ جب اللہ کے رسول 13 سال کے ہوئے تو ابو طالب نے کہا کہ لڑکا جوان ہو گیا ہے، اس کو تجارت سکھاؤ، اور بین الاقوامی تجارت، باہر کی تجارت، لہذا اپنے ساتھ مکے سے شام لے جانے لگے تجارت کے قافلے میں۔ اللہ کے رسول کو لے کر گئے، جب شام کے قریب پہنچنے والے تھے، قیام کیا تو دیکھا کہ ایک پادری، راہب یعنی عیسائیوں کا بڑا عالم، وہ آیا، خیمے میں آیا، اس بچے کو چاروں طرف سے دیکھا اور اس کے بعد کہا اس بچے کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے اس بچے کا ذمہ دار؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس بچے کا ذمہ دار یہ ابو طالب ہے۔ تو کیا کہا اس نے کہا کہ اے ابو طالب، اس بچے کو مکے واپس کر دو، ورنہ شام اگر جائے گا تو شام کے یہودی اس کو قتل کر دیں گے، کیونکہ یہ آئندہ ہونے والا نبی ہے۔ 13 سال سے نبوت نظر آنے لگی تھی لوگوں کو، وہ نور برس رہا تھا، خیر برس رہا تھا، جو اللہ کے رسول کی والدہ نے آمنہ نے دیکھا تھا پیدائش کے وقت، 4 سال دائی حلیمہ نے دیکھا، 13 سال میں وہ نور ایسا کہ پادری نے کہا کہ یہ ہونے والا نبی ہے، تورات و انجیل میں اس کی بشارتیں ہیں، لہذا ابو طالب نے فوراً واپس کر دیا، مکے چلے گئے۔ اللہ کے رسول مکے میں چھوٹی موٹی تجارت کرنے لگے اور بکریوں کو چراتے تھے، جو کاروبار اس وقت کا تھا کسانوں کا اور تاجروں کا۔ اس طرح آپ بڑے ہوتے گئے، 20 سال کے ہوئے، 25 سال کے ہوئے، جب 25 سال کے ہوئے تو اب شادی کی عمر ہو گئی۔ مکے کی ایک بہت بڑی ذہین، بڑی عقل مند، بڑی سمجھدار عورت تھی حضرت خدیجہ۔ حضرت خدیجہ نے کہا یہ بچہ تو بڑا بابرکت معلوم ہوتا ہے، جس چیز میں ہاتھ لگاتے برکت آ جاتی ہے۔ تو کہنے لگے محمد ہمارا بھی سامان لے جاؤ تجارت کا، کیونکہ وہ بہت بڑی تاجرہ تھی۔ حضرت خدیجہ بہت بڑی تجارت کرنے والی عورت تھی، بڑی شریف، لہذا اللہ کے رسول نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ہم تو سب کا مال لے جاتے ہیں، تمہارا بھی لے جائیں گے۔
لے گئے مال، جب واپس لائے ہیں تو مال بھی بڑھ گیا، نفع بہت ہوا۔ اللہ کے رسول کی محبت حضرت خدیجہ کے دل میں بیٹھ گئی کہ یہ تو واقعی کوئی عجیب انسان ہے۔ حضرت خدیجہ بڑے بڑے رشتے آ رہے تھے، بڑے بڑے خاندان شادی کرنا چاہتے تھے، منع کر دیا تھا، لیکن خود حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول کے پاس پیغام بھیجا کہ بھئی ابو طالب سے کہا کہ بھئی اگر یہ شادی کرنا چاہیں تو ہم اللہ کے رسول سے حضرت ابو طالب نے پوچھا، آپ راضی ہو گئے؟ اس وقت اللہ کے رسول کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال۔ اس کے بعد شادی ہو گئی اور اللہ نے اولاد دی۔ جتنی اولاد ہے اللہ کے رسول کی وہ سب حضرت خدیجہ سے ہے۔ 4 بیٹیاں ہوئیں، 2 بیٹے ہوئے۔ ایک بیٹے کا نام قاسم، ان کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا۔ ایک بیٹے کا نام عبداللہ، جن کا لقب تھا طیب و طاہر۔ تو بڑے بیٹے قاسم، اسی لیے اللہ کے رسول کی کنیت تھی ابو القاسم۔ دوسرے بیٹے عبداللہ، 2 بیٹے ہوئے حضرت خدیجہ سے، اور بیٹیاں 4، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ الزہرا۔ 4 بیٹیاں، 2 بیٹے، اور پھر اس کے بعد ایک اور بیٹا ہوا اللہ کے رسول کا جو باندی سے ہوا تھا، حضرت ماریہ قبطیہ سے، اس کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ تو اس طرح اللہ کے رسول کے 3 بیٹے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، اور 4 بیٹیاں ہوئی، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ۔ یہ آپ کا خاندان۔ اس طرح آپ کی عمر بھی 30 سال کی ہوئی، 35 سال کی ہوئی۔ جب 40 سال کے قریب ہونے لگے تو سچے سچے خواب نظر آنے لگے آپ کو۔ جو دیکھتے تھے نظر آتا تھا وہ سچ ہوتا تھا، جو دیکھا سچ۔ اسی حالت میں ایک دن آپ غار حرا میں تھے۔ جو لوگ حج پہ گئے ہوں گے دیکھا ہوگا غار حرا کتنی بلندی پر ہے۔ آپ غار حرا میں تھے، اللہ کی بندگی میں لگے تھے، ایک دم سے کوئی اندر آ گیا۔ چھوٹا سا غار ہے، 6 فٹ کی بلندی ہے اور 4-5-6 فٹ کا اندر حصہ ہے۔ ایک دم سے کوئی آیا اور اندر آتے ہی اس نے کیا کہا؟ اقرا، اقرا، پڑھو پڑھو۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے پھر آپ کو گلے سے لگایا، اور ایسا گلے سے لگایا کہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ پھر چھوڑ دیا، اور چھوڑتے ہی پھر کیا کہا؟ ایک طرح، ارے کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھو۔ پھر وہی اللہ کے رسول نے پھر کیا کہا؟ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس نے گلے لگایا اسی طرح، پھر چھوڑا، پھر کہا تیسری مرتبہ پڑھو۔ پھر آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ باقاعدہ ایک مخمل تھا، مخمل تھا جو جنت کا مخمل، اس پہ لکھا ہوا تھا یہ آیتیں پڑھو پڑھو پڑھو۔ کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر 4تھی مرتبہ اس نے کہا اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ لہذا جب اس نے زبانی پڑھا تو اللہ کے رسول بھی پڑھنے لگے۔ بھئی آپ میں جو پڑھا ہوا نہ ہو، ہم اس کو کتاب اردو کی دکھائیں، پڑھو، آپ نہیں پڑھ پاؤ گے، آپ کہو گے پڑھے ہوئے نہیں ہو۔ اور ہم زبانی کہیں پڑھو الف، تو کہو گے الف، با با تا سا۔ تو جب اللہ کے رسول کو زبانی پڑھنا شروع کرایا اس نے، آپ نے پڑھ دیا۔ اور جیسے ہی آپ نے پڑھا،
آپ کے جسم سے اتنا پسینہ نکلا کہ ساری طاقت ختم ہو گئی، ساری طاقت ختم ہو گئی، گھر جانا ہے اور اتنا اونچا، رات کی تنہائی، اسی طرح سنبھلتے ہوئے نیچے اترے پہاڑ سے، گھر گئے، گھر پہنچتے ہوئے پوری طاقت نکل گئی تھی، فوراً لیٹ گئے، اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ بیوی سے کہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو، فوراً لیٹ گئے اور لیٹتے ہی کانپ رہے تھے، کہنے لگے سمنونی سمنونی، ارے کملی اڑاؤ، چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ بھاگی ہوئی آئی، آپ کو چادر اڑائی، آپ نے آرام کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو اطمینان ہوا تو حضرت خدیجہ نے کہا کیا ہو گیا، آج کیا نئی بات پیش آ گئی، کیا ہو گیا؟ تو اللہ کے رسول نے پورا واقعہ بتلایا جو غار حرا میں ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ دیکھیے کیسی بیوی ہے، کیسی عقل والی، کیسا سہارا، اللہ کے رسول سے کیا کہہ رہی ہیں؟ گھبرائیے نہیں، گھبرائیے نہیں، ہمارا ایک بھائی ہے ورقہ جو بہت ماہر ہے تورات و انجیل کا، اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے پوچھیں گے یہ کیا ہوا تھا۔ وہاں گئی اور ورقہ سے بتلایا، جو بوڑھے ہو گئے تھے، بہت بوڑھے تھے، کہ بھئی دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ایک ایک بات بتلائی، ہمارے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا اور یہ آیتیں۔ تو حضرت ورقہ نے کیا کہا، اے محمد یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آتا تھا، آج تمہارے پاس آ گیا ہے اور اللہ نے تم کو نبی بنا دیا، نبی بنا دیا اللہ نے تم کو۔ اور پھر اس کے بعد کہا اگر میں زندہ رہا تمہاری مدد کروں گا، بہت مدد کروں گا۔ بہت بوڑھے تھے، پھر کہنے لگے اے محمد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم کو تمہاری قوم کے لوگ گھر سے نکال دیں گے۔ گھر سے ہم کو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہم تو چہیتے ہیں، مکے میں ہم سے زیادہ کوئی چہیتا نہیں ہے، لوگ ہم کو صادق الامین کہتے ہیں، سچا امانت دار، ہم کو نکالیں گے؟ تو ورقہ نے کہا کہ ہاں، جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دی ہے، اس کے لوگ دشمن بن جاتے۔ آپ بھی کسی کو دعوت دیجئے، ملک ہندوستان میں دعوت دیجئے، اللہ اللہ کہیے، دشمنی کیوں بھائی؟ ہم نے گالی نہیں دی ہے، ہم نے کہا اللہ سب سے بڑا مہان ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور سب یہ کہتے ہیں کہ اوپر والا سب سے بڑا ہے، ایشور سب سے بڑا ہے۔ لڑائی کس چیز کی، جھگڑا کس چیز کا؟ لیکن ورقہ نے کیا کہا تھا، جو بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر چلے گا لوگ اس سے دشمنی کریں گے۔ اللہ کے رسول گھبرا گئے اور فرمانے لگے ہم سے دشمنی، ہم سے عداوت؟ تو فرمایا کہ ہاں۔ تو اللہ کے رسول نے پھر کہا اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ، ہم کو نکالیں گے؟ آدمی سوچ نہیں سکتا، گاؤں میں اگر کوئی بڑا چہیتا ہے تو وہ کبھی سوچ نہیں سکتا کہ لوگ ہم سے بھی دشمنی کریں گے، لیکن جب دشمنی ہوتی ہے ایک دم سے ہو جاتی ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول کو یہ پیغام ملا، اور یاد رکھیے جب اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تھی ہم کو نکالیں گے، تو حضرت خدیجہ نے پھر کہا، کیا جملہ کہا ہے، کلا واللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ ہرگز اللہ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا۔ یہ جملہ ہے ایک بیوی کا اپنے شوہر کے بارے میں، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ تو رشتے ناتے جوڑتے ہیں، غریبوں کے ماوا و ملجا ہیں، بے سہاروں کے سہارا ہیں، دوسروں کے مددگار ہیں،
اور جو دوسروں کا سہارا بنتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کو کبھی ذلیل نہیں کرتا۔ کیسا پہلا سبق ہے نبوت کا۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہم رشتے ناطے جوڑ رہے ہیں، ہم تو رشتے ناطے توڑنے میں لگے ہیں۔ بھائیوں میں لڑائی، رشتے داروں میں لڑائی، محلے والوں میں لڑائی، جاہلوں میں اور علماء میں لڑائی۔ کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ کیوں لڑ رہے ہو؟ کس نے تم سے کہا ہے کہ لڑو؟ تم لڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ ابھی رمضان گزرا ہے، رمضان میں آپ نے احادیث میں پڑھا ہوگا، فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا، مقررین نے بتلایا ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، جو شخص کسی سے حسد کرے گا، جو شخص کسی سے نفرت کرے گا، جو آپس میں جھگڑے کرے گا، اس کی لیلۃ القدر کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں۔ آج ہم کہتے ہیں ہائی دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ دعا کیوں قبول ہو؟ تم تو لڑنے میں لگے ہو، حسد میں لڑے ہو، جلن میں لگے ہو، تانوں میں لگے ہو، دوسروں کی پگڑی کھینچ رہے ہو، دوسروں کی ٹانگیں کھینچ رہے ہو۔ اور اللہ نے فرمایا ہے اگر تم لڑتے رہو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، ساری دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم لڑتے رہو گے، آپس میں انتشار رکھو گے، تو تم کو دنیا اس طرح کھائے گی جس طرح ایک مردے کو گدھ اور کوے کھاتے ہیں۔ آج ہم کو کھایا جا رہا ہے، ساری دنیا عالم اسلام کو کھا رہی ہے، اور اس ملک ہندوستان میں بھی لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب ہم پر آ رہا ہے۔ کیوں؟ جھگڑے نہیں ختم کر رہے، گھر گھر جھگڑا، گاؤں گاؤں جھگڑا، ذرا سے ایسی زمین پہ جھگڑا، ذرا سے ایسی باتوں میں جھگڑا، اپنی ذرا سی ناک کی خاطر جھگڑا۔ ہمیں نہ قرآن کا شرم ہے، نہ حدیث کی شرم ہے، نہ اپنی عزت کی فکر ہے۔ جب لیلۃ القدر کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو کون سے مومن ہو؟ کون سے مومن ہو تم؟ تو یہ پہلا سبق ہے نبوت کا۔ جھگڑے ختم کرو، لڑائیاں ختم کرو، حسد نہ رکھو۔ حسد کیا ہے؟ کسی کی اچھائی دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اللہ اس کی اچھائی چھین لے۔ واہ بھائی واہ! اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اگر کسی کو حسن دیا، اگر ہم نے کسی کو مال دیا، اگر ہم نے کسی کو اچھا بنایا، تو تم ہم پر اعتراض کر رہے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اس کا مال چھن جائے، یہ ذلیل ہو جائے، یہ رسوا ہو جائے، تو تم ہم سے لڑائی کر لے رہے ہو۔ جو اللہ سے لڑائی کرے گا وہ عزت پائے گا۔ آج ہم حسدی میں مرے جا رہے ہیں، جس کو دیکھیے ارے ان کی کوٹھی 4 منزلہ ہو گئی، ہمیں ہو گئی تمہاری تو تم بھی دعا کرو کہ اللہ تمہاری 5 کر دے۔ یہ دعا کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ کسی کا چھن جائے، بلکہ تم بھی یہ تمنا کرو اللہ تم کو حافظ بنا دے، عالم بنا دے، داعی بنا دے، مالدار بنا دے، تاجر بنا دے، کسان اچھا بنا دے۔ لیکن یہ کیوں کہتے ہو فلاں کا چھن جائے، ان کا چھن جائے، تو کتنوں کا چھینو گے؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ حسد کرنے والا اپنی آگ میں خود جلتا رہتا ہے، اس کو چین نہیں ہے، سو رہا ہے تو جل رہا ہے، ادھر ادھر جا رہا ہے تو جل رہا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ جو حسد کرے گا، جو جلن کرے گا، وہ اس طرح پگھلے گا جیسا کہ برف پگھلتی ہے، اور اس طرح اس کا ایمان چلا جائے گا جس طرح استورے سے بال صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ سب حدیث میں ہے۔ جس طرح لکڑی میں کیڑا لگتا ہے اور لکڑی کا کیڑا شاندار سے شاندار لکڑی کو کھا جاتا ہے، اسی طرح حسد اور جلن کا کیڑا تمہارے ایمان کو ختم کر کے تم کو جہنم میں ضرور لے جائے گا۔ اس لیے بچو حسد سے،
جلن سے، لڑائیوں سے، رشتے ناطے کاٹنے سے۔ جو رشتے ناطے جوڑے گا اللہ اس کو عزت دے گا، جو دوسروں کا اچھا چاہے گا اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جب تک کوئی کسی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا۔ یہ کر کے دیکھو، دل سے جو دعائیں ملتی ہیں اس کا اثر ہوتا ہے۔ آہیں نہ لو لوگوں کی، آج ہم بد دعائیں لے رہے ہیں، ان کا ہڑپ کر لیا، ہم طاقتور ہیں، ان کا لے لیا، ان کا مال لیا، ان کا مال لیا، تو کیا ہوتا ہے؟ دل سے آہ نکلتی ہے، بد دعا نکلتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، وہ ساتوں آسمان کے اوپر پہنچ جاتی ہے۔ آج ہم نے تو اپنی بربادی کا ٹھیکہ لیا ہے اور کہتے کیا ہیں؟ ہمیں اللہ کے رسول سے عشق ہے۔ کون سا عشق ہے؟ کون سی محبت ہے؟ تمہارا چہرہ بھی اللہ کے رسول والا نہیں، تمہارا جسم بھی اللہ کے رسول والا نہیں، تمہارا کھانا بھی اللہ کے رسول والا نہیں، تمہارا گھر بھی اللہ کے رسول والا نہیں، تو اللہ کے رسول کے چہیتے کیسے بنو گے؟ اللہ کے رسول کی چہیتی سب سے زیادہ کون تھی؟ فاطمہ الزہرا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے کہا تھا، میرے جسم کا ٹکڑا ہے فاطمہ، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اس سے نفرت کرے گا وہ ہم سے نفرت کرے گا۔ اور فرمایا تھا یہ فاطمہ عورتوں کی سردار ہے جنت میں۔ ایک موقع پر یہ ٹکڑا، اللہ کے رسول کا ٹکڑا، جنت کی سردار اللہ کے رسول سے کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، ہماری خواہش ہے کہ کل میدان حشر میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹی، شہیدی بیٹی ہونے والی جنت کی سردار کیا کہہ رہی ہے؟ اے اللہ کے رسول، اے والد محترم، اے ابا جان، ہمارا جی چاہتا ہے میدان حشر میں کل آپ کا ساتھ ملے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ علیکی بکثرت السجود، کثرت سے نمازیں پڑھنا، اگر نمازیں پڑھتی رہی تو ہمارا ساتھ ہوگا۔ اور ہم آج کون سے مسلمان ہیں؟ مسجدوں کو ویران کر دیا، فجر کی نماز میں پورا محلہ گھروں میں سوتا رہتا ہے اور ایمانی اس کی موت ہو جاتی ہے، موت۔ ہمارا ایمان روزانہ مرتا ہے، فجر میں مرتا ہے، ظہر میں مرتا ہے، عصر میں، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ ٹھیکیدار ہو تم جنت کے، ٹھیکیدار ہو جنت کے، چودھری صاحب، خان صاحب، ٹھیکیدار ہو تو اللہ کے رسول نے اور اللہ نے فرمایا ہے ہم جنت اس کو دیں گے جو صحیح ایمان والا ہوگا، اور اس کو دیں گے جو اعمال صالحہ کرے گا۔ اور جو مسجدوں کو ویران کرے گا اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے گھر ویران ہوں گے، اس کے گھر ویران ہوں گے، گھروں میں شیاطین آئیں گے، بیماریاں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، شیطانی اثرات ہوں گے، بیماریوں پہ بیماریاں آئیں گی، کوئی بچا نہیں پائے گا۔ اور اگر گھروں میں ہماری مائیں بہنیں نمازیں پڑھیں گی، ذکر کریں گی، قرآن پڑھیں گی، تو اللہ کی 24 گھنٹے رحمت برسے گی، شیاطین بھاگ جائیں گے، برائیاں دور ہو جائیں گی، اور جو ہمارے نوجوان مسجدوں کو آباد کریں گے اللہ ان کو آباد رکھے گا، ان کو خوش رکھے گا، ان کو ترقیاں دے گا، ایمانی ترقی، دنیاوی ترقی، اخروی ترقی۔ تو یہ پہلا سبق ہے سیرت کا، سیرت کا جلسہ رکھا ہے۔ سیرت کو سننے کے بعد کوئی نماز نہ چھوٹے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ پائے مبارک پر ورم آ گیا تھا، ایسے خون نکلنے لگتا۔ صحابہ کرام کہتے تھے اللہ کے رسول
آپ تو ہر وقت نمازیں پڑھتے ہیں، اتنی لمبی لمبی تہجد۔ ارے اللہ نے تو آپ کے سارے گناہ معاف کرا دیے، تو آپ کیا کہتے تھے؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج اللہ ہم کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہر چیز دی ہے، صحت دی ہے، مال دیا ہے، کھیتی باڑی کی دی ہے، آم کے باغات دیے ہیں، ملازمتیں دی ہیں، اور زبان سے اللہ کا شکر نہیں ادا۔ اس لیے اللہ کے رسول کی یہ سیرت جو ہم نے بتلائی کہ جب 40 سال کے ہوئے قرآن اترا، غار حرا میں اترا، اور سب سے پہلی سورت اتری اور سب سے پہلی آیت اتری، پڑھو پڑھو پڑھو۔ آج گاؤں میں معلوم کر لیجئے کہ پڑھے لکھے زیادہ ہیں یا جاہل زیادہ ہیں۔ ہم نہ دینی تعلیم چاہتے ہیں نہ دنیاوی، اور اللہ کا پہلا حکم قرآن کا کیا ہے؟ پڑھو۔ تو ہم قرآن پر عمل کہاں کر رہے ہیں؟ قرآن کے تو منکر ہیں ہم، نہ قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، نہ قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ تو کون سی کتاب کو مانو گے؟ کس نبی کو مانو گے؟ تو اس طرح اللہ کے رسول 40 سال میں نبی بنے، پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا اب دعوت دو، اعلان کرو۔ آپ نے 3 سال خفیہ دعوت دی، پھر اس کے بعد علی اعلان آپ نے خاندان والوں کو 3 سال، پھر اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ سچے دل کے ساتھ کہو کامیاب ہو جاؤ۔ یہ دعوت تھی کہ مکے کے لوگ دشمن بننے لگے، اور اس وقت جو ایمان لائے ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والی عورتوں میں حضرت خدیجہ ہے، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، بچوں میں لڑکوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت زید۔ کیسی فضیلت حاصل ہے ان لوگوں کو۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں عورتوں میں خدیجہ، اللہ کے رسول کی چہیتی بیوی، پھر ابوبکر، اس کے بعد حضرت علی، پھر حضرت زید۔ یہ دعوت بڑھتی رہی، اور جو ایمان لاتے رہے ان کو ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا۔ حضرت صہیب، حضرت سلمان، حضرت خبیب، حضرت خباب، اور عورتوں میں سب سے پہلے شہادت حضرت سمیہ، سب سے پہلی شہید عورت ہے حضرت سمیہ۔ دین کی خاطر کیا قربانی دی ہے، کیسے گھسیٹے گئے ہیں، مارے گئے ہیں، انگاروں پر لٹایا گیا حضرت بلال کو، اور کیا کہتے تھے؟ احد احد احد، ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ لہذا اللہ کہتا ہے آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، کبھی بھی گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں۔ آج ہم لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، ہائی کیا ہوگا، ہائی کیا ہوگا، ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے، ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے۔ ارے اپنے صحابہ کی زندگی پڑھو، کون سا ایمان لیے ہو؟ صحابہ سے محبت کا دعویٰ ہے، صحابہ کی قربانیاں بھول گئے، ابوبکر عمر عثمان علی کی قربانیاں بھول گئے، اور ڈر ہے۔ ایمان والا کبھی ڈرتا نہیں، اگر ڈرتا ہے تو اللہ سے، اگر ہمارا ایمان ہے تو ہم ڈریں گے اللہ سے، کسی طاقت سے نہیں ڈریں گے، کسی حکومت سے نہیں ڈریں گے، کسی بھی باطل سے نہیں ڈریں گے۔ یہ ایمان کی دعوت ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہ پیغام ہے۔ صرف اللہ کا خوف اپنے دل میں لاؤ، سارے خوف نکل جائیں گے۔ اس طرح اللہ کے رسول نے دعوت دی، اور 13 سال مکے کی زندگی کیسی گزری ہے۔ سب آدمی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں طائف میں کیا کیا ہوا۔ 10 نبوی نبوت کے 10 سال طائف گئے، آپ کو اینٹیں مارے گئے، پتھر مارے گئے، لہو لہان کیا گیا، خون نکلا، کیا کیا نہیں ہوا ہے۔ دعوت کی خاطر، دین کی خاطر
13 سال مکے کی زندگی اور پھر 10 سال مدینے کی زندگی، 23 سال اللہ کے رسول دنیا میں بحیثیت نبی کے رہے، 63 سال کی زندگی پائی۔ جب دنیا سے جا رہے تھے اللہ کے رسول، جب مرض وفات میں تھے تو کیا فرما رہے تھے؟ الصلاة الصلاة وما ملكت ایمانکم وما ملكت ایمانکم، اے میری امت میں جا رہا ہوں لیکن نمازیں نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ یہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو اللہ کے رسول کا حکم ہے، نمازیں نہ چھوڑنا، نمازیں نہ چھوڑنا۔ اور دوسری چیز، جو تمہارے کمزور لوگ ہیں، جو تمہارے نوکر ہیں، جو تمہارے خادم ہیں، ان پر کبھی ظلم نہ کرنا۔ اللہ کو ظلم نہیں پسند ہے، ظالم کو اللہ ڈھیل دیتا ہے لیکن جب رسی پکڑتا ہے تو کمر توڑ دیتا ہے۔ فرعون، نام سنا ہوگا فرعون، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، نمرود، کیسے کیسے جابر چلے گئے، تو آج کے یہ چھوٹے چھوٹے ظالم بہت جلدی چلے جائیں گے، چاہے اس ملک کے ہوں چاہے کسی دنیا کے ملک کے ہوں۔ ظالم کو اللہ ڈھیل دیتا ہے لیکن رسی کسے گا، کمر ختم، منٹوں میں ختم۔ بس ہمیں ظالم نہیں بننا ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے۔ تو اس طرح ایک وصیت یہ کی۔ دوسری وصیت کیا کی تھی اللہ کے رسول نے؟ ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسول۔ اے میری امت، اے قیامت تک آنے والے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگوں، یہ سن لو، ہم جا رہے ہیں لیکن 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اگر تم نے ان 2 چیزوں کو تھام لیا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بیگا نہیں کر سکے گی، کوئی باطل تم کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم، اور دوسری ہے سیرت رسول محمد عربی کی زندگی۔ تو قرآن تھامو، قرآن کو پکڑو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ رمضان کا مہینہ یہی سبب دے کے گیا تھا، اللہ نے کہا تھا ہم نے قرآن اتارا ہے لیلۃ القدر میں، ہم نے قرآن اتارا ہے رمضان المبارک میں، بابرکت قرآن ہے، ہدایت کے لیے آیا ہے، زندگی بدلنے کے لیے آیا ہے۔ زندگی بدلو، قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کی تفسیر پڑھو، علماء سے سیکھو۔ اگر تم قرآن سے جڑے رہو گے، اگر تم سیرت پاک کو، سنتوں کو زندگی میں اختیار کرو گے، کبھی بھی پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ یہ تو مختصر سا سیرت کا خاکہ آپ کے سامنے ہم نے۔ دوسرا موضوع ہے آپ کا اصلاح معاشرہ۔ معاشرے کا مطلب ہوتا ہے آپسی زندگی کو اچھا بناؤ۔ آپسی زندگی کیا ہے؟ معاملات، معاشرت، اخلاق۔ ہماری معاشرت بھائی بھائی جھگڑ رہا ہے، گھر میں جھگڑا، گاؤں میں جھگڑا، برادری میں جھگڑا، مکان پہ جھگڑا، زمین پہ جھگڑا، یہاں تک کہ امام اور مقتدی میں جھگڑا، علماء اور جہلاء میں جھگڑا۔ کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ صلح نہیں ہو سکتی کیا؟ دل میں آگ لگی ہے، آگ کیوں نہیں بجھ رہی ہے؟ کیوں نفرت ختم نہیں ہو رہی ہے؟ کم سے کم دین کی خاطر بیٹھ جاؤ، دین کی خاطر جھک جاؤ، اللہ کے لیے جھک جاؤ، دین کے لیے جھک جاؤ، صلح کر لو۔ اگر چاہتے ہو کہ سکون ملے، عزت ملے، چین ملے، قرار ملے، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات صرف صلح میں ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟
اے مسلمانوں، ساری جہاں کے، ساری دنیا کے لوگوں، تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اگر کسی وجہ سے اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، ختم کر دو، اللہ کی خاطر ختم کر دو۔ فاصلحوا بین اخویکم، صلح کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور پھر کہہ رہا ہے لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کوئی عورت دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، برے ناموں سے نہ پکارو۔ ہمیں تو وہی پسند آتا ہے، ارے کلو، چمن، فلن، ہمیں اچھا نام کہو، یوسف میاں، فلاں صاحب، فلاں نہیں، وہ الٹے سیدھے نام۔ کیوں بگاڑ رہے ہو نام؟ کیوں غلط نام رکھ رہے ہو؟ اچھے ناموں سے پکارو، بہترین آواز کے ساتھ پکارو۔ اور پھر فرمایا آپس میں بدگمانیاں نہ رکھو۔ یہاں بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں فلاں صاحب نے یہ کر دیا، فلاں، اگر سے جا کے پوچھ لو کرا بھی کہ نہیں کیا۔ کوئی سامنے سے ہنستا ہوا گزر گیا تو کہتے ہیں ہم پہ ہنس رہا تھا۔ ہمیں ہنسی کسی وقت آ سکتی ہے، کسی کو آ سکتی ہے، کسی طرح آ سکتی ہے۔ یہ بدگمانیاں ختم کرو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو، ایک دوسرے کے عیب میں نکالو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، غیبتیں نہ کرو۔ آج ہماری مجلسوں میں یہی سب کچھ ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، بربادی ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک دوسرے کے عیب نکالتے ہیں، عیب چینیاں کر رہے ہیں، الزام تراشیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا کر رہے ہیں۔ تو تم ہی اچھے ہو تو اکیلے رہو دنیا میں، سب مر کے ختم ہو جائے۔ دنیا میں سب کے ساتھ رہنا ہے، صلح کے ساتھ رہنا ہے، محبت کی زندگی سب سے اچھی محبت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم اپنے بھائی سے، کسی مسلمان سے مسکرا کر ملو گے تو صدقے کا ثواب ہے۔ آج ہمارے سامنے مسکراہٹ ہی نہیں ہے، جن کو دیکھو چہرہ بگڑا ہوا ہے، ماتھوں پر بل پڑے ہوئے ہیں، غصے میں نظر آ رہے ہر وقت۔ تو غصے میں جو رہے گا تو پاگل خود ہو جائے گا۔ اسی لیے جس کو دیکھو پاگل ہو رہا ہے، بوڑھا پاگل ہو رہا ہے، نوجوان پاگل ہو رہا ہے، عورتیں پاگل ہو رہی ہیں، سٹیا رہی ہیں۔ کیوں؟ وہ اپنے ہی میں کھل رہی ہیں، اپنے ہی میں مر رہی ہیں۔ اگر دو بول اچھے بولو گے، اچھی محبت کی بات کرو گے تو لوگ تم سے بھی محبت کی بات کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ان جلسوں سے سیکھنی ہے۔ زندگی کو بدلنا ہے، کاروبار ہے، بہت سے لوگ اس میں تاجر ہوں گے، بہت سے ملازم ہوں گے۔ تجارت کے بارے میں آپ سوچتے ہوں گے یہ دنیا داری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم چاہو تو تجارت کو عبادت بنا دو۔ تجارت عبادت کیسے بنے گی؟ دو چیزیں بناؤ، اپنی کھیتی باڑی کو پاکیزہ بناؤ۔ اگر تم کو مکے کے صحابہ کو دیکھو، ابو بکر و عمر، عثمان غنی سے بڑا تاجر کون ہوگا؟ اگر تمہیں